اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تنظیمات اہل سنت کا ایک اجلاس ہوتا ہے لاہور میں، اس حوالہ سے اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ملاقات اور اس کے بعد پریس کانفرنس اور کچھ معاملات ہیں، اس پہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تنظیمات اہل سنت، جس میں بہت ساری تنظیمات کے عہدیداران سربراہان بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف دارگاہوں کے بھی احباب موجود تھے، سجادہ نشین موجود تھے، یعنی ایک بڑا گرینڈ اجلاس ہوا ہے لاہور کے اندر، جس میں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ محترم شاداب رضا نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما تھے، دیگر تنظیمات کے ذمہ داران تشریف فرما تھے۔ میرے کچھ اس حوالہ سے تحفظات ہیں، ایک بطور کارکن تحفظات ہیں، یعنی میں پاکستان سنی تحریک کا کوئی نظریہ یا سوچ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا، یا سنی تحریک کا کوئی فوکس پرسن بن کے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنی اتحاد کونسل جب بنی ہے تو راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی اجلاس ہوتے تھے، شاید ہی کسی اجلاس میں مجھے جانے کا موقع نہ ملا ہو سربراہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ۔ وہاں پر سنی اتحاد کونسل جو ہے بیسکلی ایک اتحاد کا نام رکھا گیا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے اندر سب سے جو میجر جماعت تھی وہ پاکستان سنی تحریک تھی۔ سنی اتحاد کونسل کا لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس میں جو اہم رول تھا وہ پاکستان سنی تحریک کا تھا، یعنی خود میری مسجد میں یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ضیاء العلوم میں دیگر جگہوں پہ کراچی سے آئے ہوئے بہت سارے ہمارے ورکر جو ہیں ان کو ٹھہرایا گیا اور پکڑ دکڑ بھی چل رہی تھی۔ میری اپنی مسجد میں تقریباً 100-150 ورکر جو ہیں وہ موجود تھے، اور اسی طرح دیگر ادارے جو ہیں دیگر جگہوں پہ بھی ہمارے بہت سارے ورکر موجود تھے۔ یعنی جو سنی اتحاد کونسل کے لانگ مارچ کو کامیاب کیا گیا وہ پاکستان سنی تحریک کی ورتھ تھی اور ان کے ورکر تھے، ان کے ذمہ داران کی ایک محنت تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب سنی اتحاد کونسل بن گئی تو اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کو بطور جماعت رجسٹرڈ کروایا گیا، اس کا ایک انتخابی نشان بھی آ گیا۔ اسی طرح پھر جب سنی اتحاد کونسل خود سے باقاعدہ ایک جماعت کا اعلان ہو گیا، حالانکہ اتحاد کا نام تھا، اور اس وقت بھی جو میری اور ہر ورکر کارکن کی یہ تحفظات تھے، اور ہر ورکر کارکن یہ سمجھتا تھا کہ سب سے اہم رول جس جماعت کا ہے اسے لیڈ کرنا چاہیے، یعنی پاکستان سنی تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے، جس کی پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نمائندگی موجود ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، جناب والا ہمارے سربراہان نے، ہمارے ذمہ داران نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ بڑے ہیں، آپ کام کریں، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سنی اتحاد کونسل کے جتنے بھی ذمہ داران تھے، سنی اتحاد کونسل نے اپنے لوگوں کو، یعنی حاجی فضل کریم رحم اللہ تعالیٰ، آپ کے جتنے بھی کلوز لوگ تھے ان کو صوبے کی، ڈویژن کی دیگر ذمہ داریاں دے دی گئی، اور باقاعدہ سے ایک جماعت بن گئی جو آج بھی سنی اتحاد کونسل کے نام سے رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں۔ یہ ایک اتحاد کا نام تھا۔ ہمارے بڑے تحفظات تھے کہ ہمارے قائدین اس پر کیوں نہیں بات کر رہے۔ اس کے بعد میں بالکل مختصر سا خاکہ پیش کر کے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو تنظیمات اہل سنت کے حوالہ سے ہے۔ اس کے بعد جب رہائی تحریک چلتی ہے اس میں بھی اہم رول جو ہے پاکستان سنی تحریک کا تھا، یعنی ورکر سنی تحریک کا تھا، پکڑ دکڑ ہمارے لوگوں کی ہوتی تھی، فرنٹ پہ ہم لوگ تھے، ریلی مظاہرے دیگر جتنے بھی معاملات تھے، جیل کے باہر جانا آنا، یہ سب پاکستان سنی تحریک کا ورکر کر رہا تھا۔ رہائی تحریک بنی تب بھی سنی تحریک کو پیچھے کر کے کچھ احباب جتنے بھی وہاں ذمہ داران تھے انہوں نے کہا جناب والا فلاں بندہ لیڈ کرے گا، جس میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا نام آیا۔ سنی تحریک نے پھر بھی اس پہ کوئی بات نہیں کی اور کہا کہ آپ لیڈ کریں۔ پھر غازی صاحب کی شہادت کے بعد تحریک لبیک بنتی ہے، TLP جسے کہتے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک اتحاد کا نام تھا۔ اس وقت بھی ساری محنت جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک کی تھی۔ ہمارے اپنے قائدین سے اس وقت سخت گلہ تھا کہ آپ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے امامے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں جناب والا، اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد رزلٹ جو ہے خاطر خواہ سنی تحریک کو سائڈ پہ کر کے پھر اپنے مقاصد، اپنے نظریہ، اپنا سوچ، سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو TLP بھی اسی ضمن پہ گئی اور پھر الیکشن کمیشن میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹرڈ ہوئی، ان کا اپنا انتخابی نشان ہوا، پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ذمہ داریاں تقسیم کر دی، جبکہ وہ بھی ایک یہی تھا کہ یہ ایک اتحاد کا نام ہے جو اہل سنت کا۔ جو ابھی تنظیمات اہل سنت کا اجلاس ہوا اور کچھ گفتگو میں نے لوگوں کی سماعت کی ہے، بالخصوص حامد سعید کاظمی صاحب کی یا دیگر احباب کی میں نے گفتگو سماعت کی ہے،
جب تحریک لبیک یا رسول اللہ بنی تھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا سب کو کہ ساری جماعتیں جو ہیں اس میں ضم ہو جائیں. ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں اور اس میں اسی سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اسی سے ہم نے اپنی جد و جہد کرنی ہے. تو جتنی تنظیمات ہیں ان کو اس میں ضم کر دیں، یعنی اپنی اپنی حیثیت ختم کر دیں. اس وقت بڑے تحفظات تھے، ہمارا احتجاج تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور شکر الحمدللہ اس وقت ایسا نہیں ہوا. نہیں تو آج کے رزلٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آتے کہ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. آج بھی تنظیمات اہل سنت میں حامد سعید کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سارے ذمہ داران جتنے سربراہان ہیں، اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے تو آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے استعفے دے دیں، اور اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ سامنے آئے گا اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں میں اپنے ذمہ داران سے، میں اپنے سربراہان سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے ذمہ داران سے مخاطب ہوں کہ کم از کم مجھ جیسا شخص کبھی بھی ایسے فارمولے کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا. مسترد کرتا ہوں میں، اور سختی سے مسترد کرتا ہوں، کیونکہ یہ پہلے ماضی کے بہت سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں. اب تنظیمات اہل سنت میں جیسے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ ان لوگوں کو سامنے لایا گیا، ان لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے لایا گیا جو تنظیمی مہارت نہیں رکھتے تھے، جو پیچ و تاب نہیں سمجھتے تھے، ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بڑے نقصانات اٹھائے گئے ہیں. آج وہی تجربہ پھر کیا جا رہا ہے کہ جناب والا تنظیمات اہل سنت اتحاد، ایک فارمولہ دیا گیا، جناب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے استعفے دے دیں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا حامد سعید کاظمی صاحب اگر یہ ارشاد فرماتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان سنی تحریک جو ہے اس مسئلے کو لیڈ کرے، ان کے دو دڑے ہیں، سب سے پہلے یہ آپس میں اتفاق کریں اور تنظیمات اہل سنت کا جو یہاں اجلاس ہوا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ اسے لیڈ کریں، ہم سارے آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے، آپ کے دو دڑے ہیں، آپ آپس میں اتفاق کر لیں. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان، آپ کے جتنے دڑے ہیں، سیاسی جماعت ہیں، آپ کی ایک جدوجہد ہے، آپ کا ایک ماضی ہے، آپ ان لوگوں کو آپس میں اتحاد، جتنے بھی دڑے ہیں یہ آپس میں اتحاد کر لیں اور پھر لیڈ کریں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ آپس میں اتحاد کر لیں گے تو یہ لیڈ کریں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اب یہ کہ جو کہا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے کہ جناب والا تنظیمات اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد کریں گے، ضرور کریں، بڑی خوش آئند بات ہے اور ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن میں اپنے تنظیمی ذمہ داران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جناب والا کہ ہمیشہ ہم نے قربانی دینی ہے. میں جو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ ورکر سنی اتحاد کونسل کا جب لانگ مارچ ہوا تھا تو میرے پاس تھے، میں باوضو بیٹھا اور میں حلفہ نہیں آپ کو بات بتا سکتا ہوں. ریلوے اسٹیشن سے انہیں لے کے اپنے گھر تک آئے، یا جن جگہوں پہ ہم نے ٹھہرانا تھا انہیں، اپنی مسجد میں، دیگر جگہوں پہ، اپنے مدرسے میں، جہاں جہاں ٹھہرانا تھا انہیں ہم لے کے آئے. وہ کراچی سے سفر کر کے آئے ہیں، ٹرین کا سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں. رات لیٹ نائٹ بڑی مشکل سے ہم نے، چونکہ چھاپے پڑ رہے تھے، پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، تو بڑی مشکل سے ہم نے ان کو کھانا دیا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب صبح ناشتے کا وقت آیا تو پھر پتہ چلا کہ پولیس آ رہی ہے اور یہاں چھاپا پڑنے والا ہے، تو ان کو نکال کے پھر ہم کسی جگہ چلے گئے. ان بیچاروں نے ناشتہ تک نہ کیا، رات کو صحیح طریقے سے کھانا نہ کھایا، مسلسل 2-4 دن سے سفر میں ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں، پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر ان کو، چونکہ ٹرانسپورٹ کی میری ذمہ داری تھی اس ٹائم بھی، سنی اتحاد کونسل کا جب لانگ مارچ ہوا تھا اسلام آباد سے لاہور تک، تو ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری جو کمیٹی بنی تھی اس کا ذمہ دار میں تھا. تو اس وقت ہمیں جو گاڑیاں دی گئی، منی ٹرک جو ہوتے ہیں لوڈنگ والے، ہمیں وہ دیے گئے ہیں کہ جناب آپ اپنے جتنے بھی کراچی سے احباب آئے ہیں اس میں آپ ان کو سوار کر لیں. اور جو بسیں تھیں، سیٹ والی بسیں تھیں، ان کے اندر ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو لوکل لوگ تھے، جو راستے میں غائب ہو گئے، جو آگے پیچھے ہو گئے. اس ناانصافی پہ میں نے بڑا احتجاج کیا تھا اس وقت بھی، اور میں آج بھی میرے دل پر یہ بات ہے کہ ورکر ہمارا قربانی دے رہا ہے اور فرنٹ پہ ورکر ہمارا تھا. یعنی سبزی منڈی یہاں جب پیرودائی موڑ سے ہم نکلے ہیں، تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بڑے بڑے نام ہمارے سے رابطے میں تھے اور وہ ہم سے پوچھ رہے تھے آپ نے کہاں سے نکلنا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو ہم نے انہیں سمجھایا کہ جناب آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہاں سے ہم آگے نکلیں گے. فیض آباد پہنچے، رینجر لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے، وہاں سنی تحریک کا ورکر آگے بڑھتا ہے، راستے صاف کرتا ہے. پھر جب واپس پہنچتے ہیں لاہور تک، یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے وہ لوگ منی ٹرکوں کے اندر انہوں نے سفر کیا ہے. کراچی سے ٹرین میں سفر راولپنڈی کا، راولپنڈی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہائش ہے، اور پھر دوسرے دن لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے، پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، اس سے بھی بچانا ہے ان لوگوں کو. پھر منی ٹرکوں میں ان کو لاہور کا ہم نے سفر پہ ڈال دیا، راستے میں پھر شیلنگ ہو رہی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں. لیکن میں اپنے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ اب کم از کم مجھ جیسے ورکر سے آپ بالکل بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم کسی ایسی قربانی کے لیے دوبارہ سے تیار ہوں گے. ہاں آپ لیڈ کریں، جتنے وہاں تنظیمات اہل سنت کے لوگ، جتنے بھی تنظیمات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے ساتھ کتنے ورکر ہیں. ہم تھوڑے سے ہی، لیکن ہمارا وجود ہر جگہ پہ موجود ہے. سنی تحریک کے 2 دھڑے ضرور ہو چکے ہیں، چونکہ سنی تحریک کی تقسیم 2013 میں ہوئی تھی، آج نہیں ہے، 2013-14 میں ہو گئی تھی سنی تحریک کی تقسیم. لیکن اب مزید اس میں تقسیم آ گئی ہے، یعنی مرکز سے پہلے
بلال سلیم قادری بھائی علیحدہ ہوئے تھے، اب مرکز سے جناب سرور بھائی علیحدہ ہو گئی، لیکن ہماری ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کروں کہ سنی تحریک کے علاوہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کتنی گیدرنگ ہے، ان کے پاس کتنا ورکر ہے، ان کی تنظیمی کتنی ورتھ ہے، اور اداروں کے اندر ان کا کتنا قد ہے کہ ادارے سمجھتے ہوں کہ اس جماعت کو ہم سپورٹ کریں نہ کریں، اس جماعت کی کاز مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ماضی کے تجربات جو ہیں اب اہل سنت اس کو افورڈ نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنظیمات اہل سنت کا بالکل دو ٹوک موقف ہونا چاہیے تھا، اور اس میں پھر دوسری جو بات ہے کہ اس میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں یا دیگر جو مقتدر علماء کرام ہیں، ہم نے ان کو وہاں اس تنظیمات اہل سنت کے اجلاس میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور پیج پہ ہیں، آپ کسی اور پیج پہ ہیں۔ اگر اہل سنت کو ہی آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اہل سنت کے اتحاد کی بات کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ان کے پاس بھی جانا۔ مجھے کسی کی نیت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی بندہ یہ بات مت سمجھے، نہ کہے کہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں۔ میں وہ اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے قائدین اور ذمہ داران سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ میرے بڑے تحفظات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں پھر کسی بی سی ٹیم کا کوئی کردار نہ بن جائے آگے جا کر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تنظیمات اہل سنت کے اندر بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمارے جیسے ورکر کے جو تحفظات ہیں ہمارے قائدین بھی سمجھیں اور آپ لوگ بھی سمجھیں۔ پھر ایک وہ بات ہوتی ہے جو ان کیمرہ بات ہوتی ہے، اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ نے پبلک میں بات کرنی ہوتی ہے۔ جناب قبلہ حامد سعید کاظمی صاحب مثال دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ٹھیک ہے، ان کا اپنا مقدمہ فکر کہ ہاں سیاست میں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کی بھی جتنا کریڈٹ دینا، ہم اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتے کہ ہمیں ہمارا ضمیر مطمئن نہ ہو یا ہم بظاہر یہ بات کریں، جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اسے دینا چاہیے۔ ملکی سیاست میں ہو، مذہبی سیاست میں ہو، جہاں بھی ہو اس کو کریڈٹ جو ملتا ہے دینا چاہیے۔ لیکن آپ بات کر رہے ہیں آن دی کیمرہ، آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اور آپ اہل سنت کو ایسے ڈی گریڈ کر رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کم از کم اچھا نہیں لگا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر، دیکھیں پاکستان سنی تحریک نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیم بھائی جو کر گئے، میں نے کیا کرنا ہے، اس اب کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے سربراہان ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ عباس بھائی جو کر گئے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے بھٹو زندہ ہے اور بھٹو کی قربانی پہ ساری پیپل پارٹی ساری زندگی چلتی رہے گی، نہیں، آپ نے خود سے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے ہمیں، آپ نے خود سے بھی کچھ چیزیں سامنے لانی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تو تنظیمات اہل سنت پر کچھ تحفظات ہیں اور میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں تنظیم کا موقف پیش نہیں کر رہا ہوں سنی تحریک کا، بلکہ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ایسا کوئی بھی تجربہ دہرانے کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ ورکر جو ہیں، میں اپنی سطح پہ کہتا ہوں، ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ ہاں، جہاں تک کام کا مسئلہ ہے، الحمدللہ جو لسٹیں بنائی گئی تھیں، آج نہیں 3-4 دن پہلے سے ہم نے جو گرفتار لوگ ہیں ان کی لسٹیں، ان کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنا، مساجد کے دیگر معاملات میں جو پنڈی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس حوالہ سے کتنا ایکٹیو رہا ہوں۔ یعنی پہلے دن سے ہی میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ چیزوں کی مذمت کی ہے، ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، لسٹیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب اگر آپ کہیں گے کوئی لسٹیں دے دیں ہمیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ابھی بہت سارے کام ہو چکے ہوئے ہیں، اب تو رہائی بھی کچھ لوگوں کی ہو رہی ہے، رات کو بھی کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں، آج بھی ہو جائیں گے، 1-2 دن پہلے بھی کچھ احباب کو باہر لایا گیا ہے۔ تو مساجد بھی جو ہیں ڈی سیل ہو رہی ہیں، اور یہ کریڈٹ جو ہے تنظیم المدارس کو جاتا ہے اور مفتی اعلی سنت پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو جاتا ہے، انہی کو ہی دینا چاہیے۔ اس میں نہ میرا کوئی کردار ہے، نہ کسی اور کا، نہ کسی تنظیم کا، نہ کسی جماعت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے کریڈٹ کے مطابق اگر ہر تنظیم جماعت کام کرے گی تو وہ بہت بہتر رہے گا۔ لیکن اب جو پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں اہل سنت کو نکالنے کے لیے ہر شخص نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر شخص نے اپنے اپنے طور پہ بہت زیادہ ورک کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا بندہ ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، چاہے وہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہو، اسٹیٹ کی پالیسی کے تناظر میں ہو، چاہے اس پہ 4th شیڈول لگ گیا ہو، چاہے اس پہ دہشت گردی کی FIR ہو گئی ہو یا دیگر معاملات ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ سنی طریق سے ہے، یہ جماعت اہل سنت سے ہے، یہ دعوت اسلامی سے ہے، یہ جمعیت سے ہے، یہ TLP سے ہے، یا کس سے ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا تو میرا خیال ہے اسی میں بہتری ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی کسی تنظیم، کسی جماعت کے لیے بھی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرائسس کا شکار ہیں ان لوگوں کو حکمت عملی کے ساتھ ہم نے اس کرائسس سے باہر نکالنا ہے۔ یہی اہل سنت کی بقا ہے، یہی اہل سنت کی بقا کا آگے ذریعہ بنے گی۔ تو بہرحال 25 مارچ کا سنی کانفرنس کا جو اعلان ہوا ہے،
ہمارے قائدین نے حکم فرمایا تو ہم ضرور اس کانفرنس کے لیے تیاریاں کریں گے، لیکن ہمارے تحفظات پھر بھی برقرار رہیں گے کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی بن گیا ہے، فنانس سیکرٹری بھی میرا خیال ہے بن گیا ہے، رابطہ مہم کی رابطہ کمیٹی بھی بن گئی ہے، اس کے سربراہان جو لیڈ کرنے والے وہ سارے بھی بن گئے ہیں۔ جب آپ نے سارا کچھ بنا دیا ہے تو پھر آپ نے ورک کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ورک کریں۔ ہاں، جب آپ نے تنظیمات اہل سنت کو لیا ہے تو آپ ہر کام تنظیمات اہل سنت کی رائے کے مطابق کریں۔ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، تنظیمات اہل سنت کو اعتماد میں لے کے لیں کہ ہم نے کس موقف پہ آج بات کرنی ہے۔ آپ نے کوئی اخبار میں خبر بھیجنی ہے تو آپ تنظیمات اہل سنت سے مشورہ کر کے ان کی رائے لے کر آپ کوئی خبر بھیجیں۔ تو وہی اے ٹی آئی کا دڑا دوبارہ سے جمع ہو کر وہ ایسے یہ ماضی کے بہت زیادہ تجربات ہیں، میں کچھ باتوں پہ کچھ باتیں مزید نہیں کھل کے کرنا چاہ رہا کہ سنی اتحاد کونسل میں کیا کیا ہوتا تھا۔ میں میٹنگ اجلاس میں موجود ہوتا تھا، جس بندے کے ساتھ 10 لوگ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، 100 ورکر نہیں ہے جس بندے کے پاس، جب وہ کسی اہل سنت کی بڑی جماعت کو لیڈ کرے گا تو پھر اس کا نقصان آگے جا کے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو تنظیمی آدمی ہے، جو سمجھتا ہے ملکی اداروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے کیا بات کرنی ہے، پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے کیا بات کرنی ہے، ہم نے کس جگہ کون سی چیز کو سامنے لے کر، کس ایشو کو سامنے رکھ کر ہم نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے جو پرامن بھی ہو، جو منظم بھی ہو اور جو سخت بھی ہو، اور ہاٹ پوزیشن میں بھی اگر کوئی بیان دینا پڑے تو تب بھی ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ دوبارہ ایسا کوئی تجربہ اس وقت اہل سنت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی اہل سنت اسے افورڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کو، میں بالکل دوبارہ سے کہتا ہوں کہ تنظیمات اہل سنت کے اتحاد پر جو میرے تحفظات ہیں یہ میرے ذاتی ہیں۔ ہماری خود تنظیم وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے قائدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ میرے ذاتی تحفظات ہیں۔ یہ میں اپنی جماعت سے بھی کرنا چاہتا ہوں، میری جماعت بھی سنے گی، وہ بھی اس پہ کچھ حکم فرمائیں گے مجھے، لیکن میری اپنی جماعت سے بھی ہیں اور اوورآل بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج بھی وقت کی ضرورت یہی ہے کہ جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے، جو جس حیثیت کا ہے، اس حیثیت کے ساتھ اس کو سامنے لایا جائے تو یہ معاملات درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔